اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ رکوع نمبر 8 کا اگلا حصہ۔ وَإِذْ اور یاد کرو جب قالا کہا موسیٰ نے لقومہ ہی اپنی قوم سے، ان اللہ بے شک اللہ یأمرکم حکم دیتا ہے تمہیں ان تذبحوا کہ تم ذبح کرو بقرہ گائے۔ قالوا وہ بولے اتتخذون کیا آپ کرتے ہیں ہم سے ہزوا مذاق۔ قالا آپ نے کہا اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں باللہ اللہ کی ان اکونا کہ میں ہو جاؤں من الجاہلین جاہلوں سے۔ یعنی یہاں پہ بھی ایک واقعہ بنی اسرائیل کا بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک چچا تھا اور اس کے بھتیجے تھے، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے نا چچا کو مار کے، چچا کی جائیداد حاصل کرنے کے لیے مار کے نا کسی کے دروازے پہ ان کی لاش پھینک آئے، اور پھر جا کے کیا کیا کہ دعویٰ کر دیا کہ یہ ہمارا چچا ہے، وارث بن گئے کہ ہمیں ودیت ملے۔ تو مقدمہ تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے سامنے عرض کی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ انہیں کہیں کہ ایک گائے لے اور اس سے ذبح کریں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں یہ بتایا کہ اللہ یہ حکم کر رہا ہے، تو کہتے ہیں آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں پناہ مانگتا ہوں کہ جاہل لوگ ہوتے ہیں جو مذاق کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی کی یہ شان نہیں کہ وہ مذاق کرے، تو میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ قالوا وہ بولے ادعو دعا کیجیے لنا ہمارے لیے ربا کا اپنے رب سے، یبین لنا وہ بتائے ہمیں ما ہی کیسی ہے وہ، یعنی کیسی ہونی چاہیے گائے۔ سوال جواب کرنے لگے کیونکہ وہ نیت تو ان کی تھی نہیں، انہیں پتہ تھا کہ جب ہم یہ سارا کریں گے تو ہمارا تو خود جو بھید ہے وہ کھل جائے گا کہ ہم قاتل ہیں۔ قالا موسیٰ نے کہا انہ بے شک وہ، یقول فرماتا ہے یعنی اللہ فرماتا ہے انہ بے شک وہ یعنی گائے، بقرۃ گائے، لا فارد نہ بوڑھی ہو ولا بکر اور نہ بالکل بچی ہو، اوان جوان ہو، بین ذالک اس کے درمیان، یعنی نہ بوڑھی ہو نہ بالکل بچی ہو بلکہ صحیح جوانی میں ہو، درمیانی عمر کی ہو۔ فافعلوا تو بجا لاؤ ما تؤمرون جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، یعنی انہیں کہا گیا کہ تم جو حکم دیا جا رہا ہے وہ کرو۔ قالوا کہنے لگے ادعو دعا کیجیے لنا ہمارے لیے ربا کا اپنے رب سے، یبین لنا کہ بیان کرے ہمارے لیے ما لونہا اس کا کیا رنگ ہو، اس کا رنگ۔ قال اس نے کہا انہ بے شک وہ، یقول فرماتا ہے انہ بے شک وہ، بقرۃ گائے، صفراء زرد رنگت، فاقع لونہا گہری اس کا رنگ، تسر الناظرین فرت بخشے دیکھنے والوں، یعنی اس طرح کا اس کا گہرا زرد رنگ ہو کہ جو دیکھنے والے ہیں نا وہ خوش ہو جائیں دیکھ کے، ان کی نظریں جو ہے نا ان میں سرور آ جائے۔ یعنی جو مویشیوں کو پالتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ انہیں کتنی محبت ہوتی ہے اور کس طرح وہ جانور کو دیکھ کے، اپنے مویشیوں کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، تو اس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس طرح کا اس کا رنگ ہو کہ دیکھنے والے کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، خوش ہو جائے۔ قالوا کہنے لگے ادعو دعا کرو لنا ہمارے لیے ربا کا اپنے رب سے، یبین وہ کھول کر بیان کرے لنا ہمارے لیے ما ہے یا وہ کیسی ہو۔ ان البقرۃ بے شک گائے، تشابہ متشبہ ہو گئی علینا ہم پر، یعنی کہتے ہیں کہ جو گائے ہے وہ تو ہم پہ مشتبہ ہو گئی ہے، یعنی شک میں ہم پڑ گئے ہیں، شبے میں پڑ گئے ہیں کہ کیسی گائے ہونی چاہیے جیسے آپ نے بتایا، تو آپ اپنے رب سے یہ دعا کریں کہ کھول کے ہمیں بتائے اس کے بارے میں، اس کی خصوصیات کے بارے میں۔ وَإِنَّا بے شک ہم انشاء اللہ اگر اللہ نے چاہا لمہتدون تو ضرور تلاش کر لیں گے اسے، یعنی صحیح راستے پہ ہم ضرور ایسی گائے کو تلاش کر لیں گے۔ قالا اس نے کہا انہ بے شک وہ، یقول کہتا ہے انہ بے شک وہ، بقرۃ گائے، لا ذلول خدمت نہ لی گئی ہو تو سیر الارض ہل چلائے زمین میں، ولا تسقی الحرث اور نہ پانی دے کھیتی کو، یعنی اس طرح کی گائے ہو کہ نہ اس سے زمین کی کوئی خدمت لی گئی ہو، یعنی ہل چلایا اس نے، نہ ہی کسی کھیتی کو پانی دینے کے لیے اس کو استعمال کیا گیا ہو، بالکل بے عیب ہو، مسلمات بے عیب، لا نہ شیاتا کوئی داغ فیہا اس میں، یعنی بالکل بے عیب ہو، اس میں کوئی عیب نہ ہو، نہ ہی اس میں کوئی داغ ہو، یعنی ایسی گائے ہو کہ جو کسی بھی کام میں اس کو استعمال نہ کیا گیا ہو۔ تو یہ پھر جو گائے ہے نا، یہ ایک یتیم بچے کی تھی جس کا والد فوت ہو گیا تھا، تو انہوں نے جنگل میں اللہ کے حوالے اس کا گائے کو کر دیا تھا، تو پھر جب ضرورت پڑی تو انہوں نے پکارا تو وہ گائے ان کے پاس واپس آ گئی، اور پھر یہ گائے انہیں ملی، صرف ایک ہی ایسی گائے تھی جس میں یہ ساری خوبیاں پائی جاتی تھی، تو پھر انہیں وہ بہت مہنگے داموں وہ گائے خریدنی پڑی۔ قالوا کہنے لگے الآن اب
جیتا آپ لائے بالحق صحیح پتہ، یعنی اب آپ نے صحیح ہمیں بات بتائی، اب پھنس تو گئے تھے تو اب یہی کہنا تھا. فذبحوها پھر انہوں نے ذبح کیا اسے، وما اور نہیں قادو لگتے تھے یا فعلون ایسا کرتے، یعنی وہ لگتے نہیں تھے کہ وہ ذبح کرتے، کیونکہ وہ چاہتے نہیں تھے، کیونکہ انہیں تو پتہ تھا خود جو کچھ کیا ہوا تھا، لیکن پھر انہوں نے اس کو جو ہے نا وہ ذبح کیا. پھر آگے انشاءاللہ ہم اس کا باقی حصہ پڑھیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.